بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق نمبر 2 میں ہمارا عنوان تھا ادائے حروف باعتبار مخارج حروف. ادائے حروف باعتبار مخارج حروف یہ بنیادی تختی تھی. میں نے اس میں آپ سے یہ بات عرض کیا تھا کہ یہاں ہم 29 حروف کو 17 مخارج میں اور 17 مخارج کو 5 محل کے اندر بیان کریں گے انشاءاللہ. تو 5 محل میں پہلا محل حلق، دوسرا محل وسط دہن، اور تیسرا محل ابھی آج شروع ہو رہا ہے، اس کا نام ہے شفوہ. شفوہ یعنی دونوں ہونٹ. اب پہلا محل اپنے مخارج جو 3 مخارج تھے ان کے ساتھ وہ ختم ہو گئی. دوسرا محل 10 مخارج کے ساتھ ختم ہو گئی. تیسرا محل یہ آج شروع ہو رہا ہے. اس کے اندر 2 مخارج ہیں انشاءاللہ، یہ بھی پڑھا جائے گا. اب اس محل کا نام تو آپ حضرات نے سیکھ لیا. اب اس محل میں پہلا مخرج یہ فا کا ہے. فا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ مخرج کا تفصیلی نام اور مخرج کا مختصر نام. ہمارے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ کہاں کے ہیں، اس میں کس قسم کے لوگ ہیں. اندازہ یہی لگتا ہے کہ اکثر انشاءاللہ بڑے ہیں اور وہ حضرات سنجیدہ بھی ہیں ماشاءاللہ. جاد اکمار عبدالحفیظ صاحب جو سبق سنتا ہے، اکثر میں بھی سنتا ہوں وہ کہ اس نے کیسا سنا اور آپ حضرت نے کیسا سنایا ماشاءاللہ. تو اس میں اکثر مجھے ساتھی سنجیدہ لگ رہے ہیں الحمدللہ. تو ان کو اشارے سے بات بھی اس کے لیے کافی رہتی ہے. تو بھائی جتنے بھی مخارج ہیں وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں. آگے میں نے پہلے اسباق میں بھی یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ آپ حضرات جمال القرآن، فوائد مکیہ، یہ جو 2 کتابیں ہیں ان کا خاص کر مطالعہ کریں. ان میں ان مخارج اور حروف کی پوری تفصیل ہے. یہاں میں مختصر سے بتا رہا ہوں کہ تیسرے محل میں پہلا مخرج فا کا مخرج ہے. فا کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک سے جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے سے ایسا لگ جائے، یعنی اوپر کے دانتوں کا سرا، اس کا نوک نیچے ہونٹ کا شکم یعنی ان کا پیٹ جب اسے لگتا ہے، اس سے ہم ادا کرتے ہیں فا. لیکن ہونٹ کے شکم میں، ہونٹ کے پیٹ میں آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہونٹ کا تر حصہ آپ اسے لگائیں گے. ہونٹ کا یعنی نچلے ہونٹ کا تر حصہ جب آپ اس سے لگائیں گے، اس سے ادا ہوتا ہے فا. اس کی ادا بے اعتبار مخرج فا زبر فا زیر فی، فا پیر فو، فا فی فو. آسان سی بات ہے. دوسرا مخرج تیسرے محل میں با میم واو کا ہے. یہ سارے 4 کے 4 حروف شفویہ نام ہے ان کا، حروف شفویہ. اب با میم واو ان کا مخرج ہے ایک، نہیں، ان کا مخرج بھی علیحدہ ہے.
اس طرح کے ویسے ہیں تو سارے حروف شف ہوئے، لیکن وہاں جو ان کی ادائی کی ترتیب ہے ان میں تھوڑا ذرا سا فرق ہے۔ اب با با کا مخرج یہ دونوں ہونٹوں کے تری کے ملنے سے نکلتی ہے، دونوں ہونٹوں کے تری کے ملنے سے۔ ہونٹوں کے دو حصے، ہونٹ تری اور خشکی۔ جب آپ منہ کو ایسے بند کریں گے اس کا تری پہلے ملتی ہے اور اس کے خشکی کا حصہ بعد میں ملتی ہے۔ تو تری کے ملنے سے جو حرف ادا ہوا اس کو با کہتے ہیں، اور خشکی کے حصے سے جو حروف ادا ہوتے ہیں اس کو، جو حرف ادا ہوتا ہے اس کو میم کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خواہ مخواہ اپنے ہونٹوں کو سخت میں لائیں گے اور تکلیف کریں گے، نہیں، آسان سی بات ہے، یہ ان کا صرف فرق ہے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ میم مد کے ساتھ اس کا نام ہے، اس کی ادا باعتبار مخرج میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ دونوں ہونٹوں کی خشکی کے ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ تیسرا حرف ہے واو۔ اس میں اکثر حضرات کی غلطی سننے میں آئی ہے۔ واو ویو، یہاں منہ کے اندر کوئی کیفیت یا کوئی ایسی تکلیف نہیں کرنی ہے کہ آواز یا حرف کہیں سے کہاں چلا جائے، بلکہ سیدھا سادہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام بند کرنے سے جو حرف ادا ہوتا ہے اس کو واو کہتے ہیں۔ واو، اس کی تقسیم میں ایک بات آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، کہ واو مدہ اور واو غیر مدہ ان میں فرق ہے۔ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے اگلے اسباق میں بات سمجھاؤں گا۔ واو واو، اس کو موٹا کرنے سے بچائیں گے، واو، اس طرح نہیں، واو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، واوی وو۔ ان میں ہونٹ زبردست ہلائیں، یہ ہے ہونٹوں کے ہلنے کا موقع۔ اس طرح جیسے آپ اپنے ہونٹوں کو جب آپ حرکت نہیں دیں گے، واو واو، یہ غلط ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران بھی اکثر ایسے سننے میں آیا ہے، والذین آمنوا، ول نہیں، والذین، جہاں واو مدہ ہے وہاں ہونٹوں کو ہلانا ضروری ہے، ان کے بغیر واو کی ادا یہ غلط ہے۔ تو یہاں تک ہمارا تیسرا محل بھی ختم ہوا، الحمدللہ۔ تیسرا محل، ان میں مخارج 2 پورے ہو گئے۔ اب پہلے میں نے آپ کو مخارج 13 مخارج پہلے ہو گئے تھے، 2 یہ ہو گئے، 14 15 مخارج اور 3 محل۔ اب میری ذمہ بات رہتی ہے 2 محل سمجھانا اور 2 مخارج سمجھانا۔ آپ کو مزید میں نے انشاءاللہ 2 محل پورے کر کے سمجھانے ہیں اور 2 مخارج پورے کر کے سمجھانے ہیں۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلی سبق میں یہ بات سامنے آئے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔